الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن أولياء إلا المتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا ونذيرا إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولله نبي السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وتوالي صلاة وسلام سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین حمد و ثنا و درود و سلام پر گاہے سید الانبیاء محمود کبریاء شافع رضی اللہ کی اکرم شفیع معظم تاجدار فتحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر وزر کائنات جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نہایت قریب واجب اللہ اکرام محترم بزرگوں دوست عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غوث اعظم یعنی کہ غوث پاک آج انہاں دے متعلق انشاءاللہ اس ذکر کرا گے کہ غوث پاک کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے اور غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہا جاتا ہے. اہل علم حضرات نے اتنے لکھا کہ ہر انسان گر غیابی بناتا ہے. ہر انسان اپنے گر اگر غیابی کی لکھت میں پاک دلاوے تو دل کی کوئی خیال ہوتا ہے کہ گوشت کی غیابی زبان لگا گوشت کی غیابی زبان لگا. غیابی کا مقصد یہ ہوتا ہے علی اسی محفل کروائیے اپنے پیرہ میں بلانے آتے ہر پیر کا ختم دلائی ہے مگر پیر اونے جہاں غوث پاک کا بھی ختم دلاتے ہیں. پیر بھی غوث پاک کا ملاد بناتے ہیں. یہ تو پتہ ہی چلیا غوث پاک ولیاں دے امام نے. میں تو دسنا ولیاں دے امام کیویں نے. نوجوانوں دی آیات پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اولیاء الا المتقون. اللہ نے فرمایا کہ اولی متقی نے پرہیزگار ہیں. فرمایا کہ اولی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی کیوں کیا جاتا ہے؟ متقی انہوں کیا جاتا ہے کہ جدو رب حکم دے دے رب کا
تصور حکم دے کہ بندہ تو اتنے پہنچ جا، فرمایا تیرے دیری نہ کری اتنے موجود ہوئے جتنے رب حکم نہ دے اتو کدے نہ اتنے آوی، کدے نہ اتنے آوی جتنے رب حکم نہ دے۔ یہ متقی کیا جاتا ہے، پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پرہیزگار انہوں کیا جاتا ہے کہ فرمایا کہ جتھے جتھے انسان قدم رکھ کے چکتا ہے پیچھے آن والا انسان اتنے اتنے قدم رکھے تو پرہیزگاری کیا جاتا ہے۔ یہ تو پتہ چلے کہ اللہ نے فرمایا کہ اولیاء الا المتقون، ولیاں نے متقی بھی ہو جاؤ، پرہیزگار بھی ہو جاؤ۔ یعنی کہ جتھے ولی قدم رکھ دے دسیا کہ جی کام ولی پہ کرتے ہیں مگر مگر اسی بھی کرتے آیا جی، اور کام اسی بھی مگر مگر کرتے آیا جی۔ یہ متقی پرہیزگار انہوں کیا جانتے ہیں۔ نوجوانوں حضرت محدث ابن جوزی نے اپنے بیٹے کو فرمایا ہے بیٹا میں غوث پاک کی کرامتاں بڑیاں دیکھیاں ہیں تے پترا جدوں بھی کل قیامت دے دن حساب ہوئے تے میرا دل کردا میں تے غوث پاک دے نال ہی ہواں۔ اتنا کام حضرت ابن جوزی نے کرنا، فرمایا کہ میرا دل کردا کہ میں قیامت میں غوث پاک دے نال اٹھاں۔ اتنا پیار حضور غوث پاک۔ نوجوانوں غوث پاک وہ غوث پاک نے کہ آپ کا بچپن ہے، بچپن باپ دنیا میں ظاہری طور پہ چلے گئے، آپ کا بچپن سی، آپ نے وہ جنے بھی بچپن سی، بچپن تو پتہ ہے باپ میرے تھوڑے دے بچے تو کہاں سے آتے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک کا بھی حال ہو گیا، غوث پاک کا اس طرح حال ہو گیا کہ او بابا غوث پاک نے کہ آپ نے 40 سال اشارہ کیتا، حجت نماز بھی اس سے اس نے 40 سال پڑھی، اس سے اس نے 40 سال اشارہ نماز پڑھی کہ او غوث پاک نے آپ نے پھر اتنا علم حاصل کیتا، اتنا علم حاصل کیتا کہ جو غوث پاک کہ جا کے بیعت ہوتے سن عالمہ نے کول بیعتے سن تے سارے عالم اکٹھے ہو جاتے تے عالمہ نے ایک قرآن مجید کی آیات بنایا نہیں وہ یہ تفسیرہ کرنیاں غوث پاک کی بارگاہ میں جو آنا تے غوث پاک نے آیت کی تفسیر کرنی تے فرمانا آپ تفسیر تو لکھ، کسی دوسرے عالم نے آنا تے فرمانا آپ ایلینا تمہید تو لکھ، تیسرے نے آنا فرمانا ایلی تو لکھ۔ غوث پاک نے ایک آیات میں 40 تفسیرہ بیان کیاں تے او غوث پاک نے کہ عالم فرمانے نے صاحب ایک آیات میں 11 صرف تفسیرہ نکالیاں۔ غوث پاک نے جو آیات پیش کی گئی آپ نے اس آیات میں 40 تفسیرہ بنایا تے پتہ چلیا غوث بننا کوئی سوکھا نہیں، غوث بنن واسطے غوث ورگا جگرا بھی چاہیے، غوث ورگا محنتاں بھی کرنیاں پینگیاں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کرتا تھا، فرماتے ہیں جب میں علم حاصل کرنا فرماتے ہیں کھان کو نہیں ملتا، فرماتے ہیں میں کس طرح زندگی گزاری، کس طرح میں علم حاصل کیتا، فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کھان بنتا، فرماتے ہیں میرے مدرسے کے قریب منڈی ہوتی ہے، منڈی کے اندر میں چلے جانا، لوگوں نے آ کے منڈی کے اندر سبزی ہونی تو فرماتے ہیں جیسے سبزی ہے پتھر ادھر ساتھ جانے سن، یعنی کہ جیسے چھاڑے جانے سن پتھر، فرماتے ہیں کہ میں وہ کھا کے گزاری کرتا رہا، فرمان لگے میں وہ کھا کے گزارا کرتا رہا، ایویں نہیں پیارے والے کا ہر مہینے ختم دلایا جاتا، گوشت بچنا کوئی سوکھا کام نہیں۔ سیرت کی کتاباں پڑھ کے لکھو تو حضور غوث پاک کی کتاباں سارا کتاباں غوث پاک کی سیرت نہ بڑی ہیں، مگر غوث پاک نے ایک کوئی چیز دسی، فرمایا جی تسی چاہتے ہو کہ رب تواڈے راضی ہو جائے، فرمان لگے جی چاہتے ہو رب تواڈے راضی ہو جائے، فرمایا پھر رب دا علم جڑا رب نے حکم دیتا ہے پڑھنے واسطے، اللہ نے نماز حکم دیتا پڑھو، غوث پاک نے یہ دسیا نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ نے یاد کرو، مطلب یہ نہیں دسیا کہ اللہ نے یاد نہ کرو، مطلب نماز پڑھو اللہ نے یاد کرو۔ ایک وہ بابا جنہیں ساری زندگی اپنی پھر پتہ نہیں کتنے کتنے کبھی جنگلہ چ گزار دیتی، کبھی پہلیاں چ کتنے گزار دیتی، کبھی کتنے گزار دیتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہتی جوانی سالے ایک دن میں جنگل چ جا رہا تے فرماتے ہیں ایک بابا مجھے ملن آیا تے میں رات جا رہا بابا مجھے ملیا تے بابا کہنے لگا پتر میرے نال آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس بابے دے نال نال جا رہا، ایک مقام آیا تے بابے نے آکھیا کہ ایتھے بیٹھ جا، تو ہلی نہ جب تک میں نہ جناب تھا،
گوشے پاک فرمانے کہ میں اس جگہ سے بیٹھ گیا، سال گزر گیا، بابا نہ آیا۔ فرمانے کہ سال میں اس سے بیٹھ آیا، بابا نہیں آیا، سال گزریا بابا آیا۔ بابا آ کے دیکھ گوشے پاک کو کہنے لگا شکر ہوں میں پھر ایک کہنا آیا کہ جب تک میں نہ آنا اٹھی نہ۔ گوشے پاک فرمانے کہ بابا نے کہہ کہ میں پھر اتھے ہی ڈیرا لا لیا۔ فرمانے کہ سال گزریا پھر آیا، بابا آ کے کہنے لگا میں تو ہجے حکم نہیں دیتا اٹھی نہ۔ تیسرا سال ہویا تو بابا سال بعد پھر آیا، تو جب بابا آیا نا تو فرما لگے چل تیری امتحان کی گھڑی ختم ہو گئی، چل جا کے بغداد ڈیرے ڈال ہے، بغداد ڈیرے ڈال ہے۔ فرما لگے بابے فرما لگے گوشے پاک اسی کون ہو؟ فرما لگے میں حضرت خضر علیہ السلام ہاں۔ فرما لگے میں خضر علیہ السلام ہاں، اللہ نے میری چھٹی لگائی سی، فرمایا ہم تیری چھٹی لگ گئی تو ہم بغداد چلا جا، ان جا کر لوگوں کو علم دے، رب دا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ ان کو سے پاس کر رب دا پیغام لے کے لوگوں تک آئے، اسے پاک رب دا پیغام، رب دا وہ جڑا بھیجا ہوا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے کہ وہ سے پاس پیغام پہنچائے، ایک پیغام پہنچائے کہ وہ سے پاس فرماتے کہ جنہیں بھی لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے رات بھی لوگوں کو تبلیغ کرنی، فرمانے کہ جنہیں بھی تبلیغ کرنی ہے رات کو بھی بولو یار رات بھی تبلیغ کرنی، فرمانے کہ جنہیں بھی تبلیغ کرنی ہے رات بھی لوگوں نے اسے دعوت دینی کہ اللہ وال آ جاؤ، بیمار ہو اللہ وال آ جاؤ۔ پھر وہ سے پاس نے اس طرح زندگی اپنی لوگوں دین کما دے اندر لوگوں کو دین پر مخاطب کر کے فرمانے کہ صرف رب وال آ جاؤ، رب وال آ جاؤ۔ نوجوان نے وہ جماعت کا بنانی وہ سے بات کرنی یتیم ہے، ایک دن ماں کا نہیں پورا جا کے کاروبار کر لے، جا کے جا کے راضی کر، وہ سے بات کرنے میرا بچپن وہ سے بات کرنے کے میرا بچپن سی آپ مان کے میں بچپن یتیم ہویا، فرمانے ماں نے اپنی لا کے میں جا کے تاجے دے کاروبار کر، آپ سمجھ میں کاروبار کرنا آپ سمجھ میں کاروبار کرنا دے کھیلا دے حد چلانے گیا، فرمانے دن بھی آ جانا کاروبار کرتے رہنا، آپ فرمانے کے دن ایسا آیا، فرمانے کے میں کیا کرنا کیا کرنے آواز نہیں اے کوئی بات جو اس بات نے بنایا کوئی بات فرمانے میں نہ گیا مجھے رب نے میرے مقصد واسطے بھیجے، کوئی بات کام چھڑ کے کرے آئے آگے بابا لگی امی جی مجھے رب نے اس کام کار نہیں بنایا، امی جی میں نہیں جانے تو میں رب نے دین دی راضی کر کے آواز اور سے بات ہی مانے سے بات نے اجازت دی سے بات ٹوٹے جا رہے ہیں، سے بات ٹوٹے ٹوٹے جلے بغداد جا کے ڈیرے گئے، آپ نے جا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی، کسے پوچھا سے بات کون کلو پتہ چلے سی مصیبت دی ہو، آپ نے فرمایا جو میں علم حاصل کرنا سے جاتا تھا فرمانے میرے آگے کے فرشتہ جاتا ہے وہ لوگوں نے کہا لوگوں ہٹ جاؤ کہ وہ میری کا ایمان پہ آؤ، فرمانے میں ہٹ جاؤ دیکھو گلیاں کا ایمان پہ آؤ، فرمانے میں تو بچپن پتہ چل گیا جب میں تعلیم حاصل کر لیا تھا، فرمانے نے بولو ہی خبر ہو گئی کہ رب نے اور مقصد واسطے بنایا ہے، رب نے منو کسی اور مقصد واسطے بنایا ہے، انہوں کو سے بات فرمانے کے نام اس سے بغداد شہر کے اندر ڈیرے لگا دے، آپ فرمانے میری تعلیم جاری ہے، آپ فرمانے پڑھنا پڑا ہزاروں کے بعد وہ سے بات پڑھتے پڑھتے عالم بن گئے، جب وہ سے بات عالم بنے نا کہ آپ نے اتنی محنت کر رہی اتنی محنت مشقت کی تھی کہ وہ سے بات نے اپنا ایک مدرسہ بنایا، آپ نے مدرسہ بنا لیا، باقی لوگ تعلیم بچے تعلیم حاصل کرنے واسطے بھیجن، لوگ تعلیم حاصل کرنے اپنے بچے کو بھیجن تاکہ بچے تعلیم حاصل کر کے کوئی بن جائے، وہ سے بات نے مدرسہ بنایا، لوگ ان بچے کو داخلے میں آنے واسطے آ رہے، داخلہ ہو رہا مدرسے میں، ایک مائی وہ سے بات کو بچہ لے کے آئی آپ کے کہنے کی بابا آپ میرا پتر ہے بڑے تاجہ نہ کھا دے اینو بھی نا دین دا عالم بنا دے، اینو بھی سکھا، باپے نے داخل کر دیا، لوگ سے بات داخل کیتا، آپ نے بچے کو بھی داخل کیتا، مائی داخل کروا کے چلی گئی، چند دن گزرے تو مائی نے
بھائی واپس آئی تے دیکھنا پتر دا حال چال تے پوچھ کے آوا کی حال ہے بھائی جڑے مدرسے سے آئی تے انہیں کی ویکھیا کہ میرا پتر سین وچ بیٹھا ہے سکی روٹی دے پتر کا کھاندا ہے بھائی دے دل وچ خیال آیا کہ میں تے جنازہ نہ پا دیا انہوں ہر ویلے جنازہ نہ پال کے رکھنا ہے ہر ویلے اچھی روٹی اچھی خوراک کھا دی انہوں اچھا کھانا دیتی رہی ہے اتنے سکی روٹی مائی غصے جا گئی نوجوانوں گل توجہ نہ سنیا جائے مائی غصے جا گئی کہ میں پوچھا صحیح واقعہ مدنی بیٹا پلوان بچہ اپنا ایک طاقتور بچہ دے کے گئی سا انہیں میرا نہیں مارا کر دیتا ہے ادھر سکی روٹی نے ٹکر پہ کھاتا ہے مائی اسے پاس روٹی جب دستے میں کپڑے چاہیے دیکھیں وہ اسے پاس بیٹھنا ہے آپ بیٹھنا بوٹیاں پہ کھا رہے ہیں بوٹی کھا رہے مائی کا بھی ساتھ دگنا ہو گیا کہنے کہ سماجہ بچہ نو دال پہ کھا رہے آپ روٹی پہ کھاتے رہے تو مائی آپ کو سپاس کہنے کہ سارے پتر دال پہ کھانے ہیں اسی روٹی پہ کھاتے ہو وہ سپاس نے مائی کوئی جواب نہیں دیتا فرمایا اماں بہ جا اماں بہ جا وہ سپاس نے فرمایا اماں بہ جا وہ سپاس کے جب نے وہ سالن کفل کیتا گوشت کھا لیا آپ نے گوشت کھا کے مائی کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے ساریاں ہڈیاں جمع کیاں دیکھو سے پاس یہ جمع کر کے فرمانے لگے قومی اللہ فرمانے لگے اللہ نے حکم دیتا ہے او قومی ہو کے بابا دینے لگے بھائی یہ کہنا لگی قوموں کی کرنا ہے تو سے پاس فرمانے لگے اماں تو دال کھانا میرا بھی آئی ہے فرمانے لگے اماں میں گوشت کھانا اماں مجھے تو مجھے نہیں اماں مجھے مقام سوکھ نہیں لگتے محنتاں کرنی پڑتی ہیں اج اسی بچیاں نو یونیورسٹی دے اندر داخل کروا دیندے ہیں کہ چلو بڑا ہو کے ایم بن جائے ڈی ایس پی بن جائے کوئی وکیل بن جائے کوئی تھانے دار لگ جائے اور ایسا کدے اپنے بچے نہیں دیا کہ آؤ فرمایا اماں انہاں نوں کھا لیندے فرمایا اماں کھا لیندے دال کھائے گا نا اچھا لگے گا یہودیات کی زندگی مل جائے تو پھر کل تو نقصان ہوئے گا اس واسطے سانو چاہیے اپنے بچیاں نو بھی اپنے بچیاں نو بھی سانو چاہیے کہ دین دا عادی بنائیے کیوں یاد رکھیے گا اپنے بچیاں نو اتنا کو ضرور دسیا جائے کہ جدوں تسی مر جاؤ تے جنازہ تے پڑھنا آ جائے اج سارے بچے جنازہ نہیں پڑھنا آتا بھائی یہ ساری علمی ایک آسانی بچہ نے دسیا کہ بھائی جنازہ بھی پڑھنا ہے جنازے میں کتنی رکعتیں ہونی ہیں کی پڑھنا ہے کتنے کی پڑھنا ہے اس واسطے اپنے بچے کو ضرور علم حاصل کروایا کرو ضرور بضرور علم دسو یہ وجہ یہ ہے کہ کل آنے جان کے بعد ہمارے واسطے دعا کریں گے وہ سے بات نے اتنی محنت کی آپ نے اپنا گھر بھی چھوڑیا آپ ڈیرے ڈالے مدرسے میں پڑھ رہے جنہیں بھی پڑھنا رات میں پڑھنا پھر وہ سے بات ہے تو پتہ کنے گزارے کیا پتے کھا کے سکے پتے کھا کے بتا دسیا سکے پتے کھا کے دوسرے بات گزارے کیتے کہ میں اپنا اج دال کھا لیندے وہ دال کھاوے نا اما وہ سے بات دسیا کہ ہون کھاوے محنت کرے گا کل کھاوے نا سیدھا بھی دے گا یاد رکھیے گا جڑا بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے اس واسطے اپنے بچے کو دین کا عادی بناؤ دین کی تربیت بھی دو دین بھی سکھاؤ اور میں وہ سے پاک بھی کوئی حدیث پاک بتا کے بتانا نوجوانوں وہ سے پاک کے ان کی کرام تھا وہ سے پاک آپ ایک دن مریدہ جب بیٹھے تھے مرید کے ہمارے وہ سے پاک مریدہ نے اندر بیٹھا تھوڑی دیر گزری ادھر نماز کا وقت ہو گیا وہ سے پاک کے دل میں خیال آیا نماز پڑھ اصل میں بڑی کوئی بڑے کوئی نماز پڑھا وہ سے پاک فرمانے کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ فرمانے کہ میں مرید کو آنکھیں میں آپ فرمانے کہ مرید نے وضو کرایا وہ مرید کہنے لگا کہ میں پاپا جی کو شکاو کو وضو کیا کرانا آپ فرمانے کہ
بابا جی وضو پہ کرتے رہے اچانک بابے نے وضو چھوڑیا پانی چلو دے اندر بھریا بابے نے ہوا دے دسیا پھر پانی چلو دے اندر بھریا ہوا دے دسیا پھر بھریا پھر ہوا دے دسیا وہ مرید کہنے لگا میں دیکھتے بابا جی کرتے کی دے تھوڑی دیر گزری بابا جی وضو کیتا تے آپ نے پیرا دیاں جوتیاں اتار دیا آپ نے ہوا دے دسیا وہ مرید کہنے لگا میں جوتیاں جاندیاں تے ویکھنے پر آؤندیاں نہ وہ بہت حیران رہ گئے کہ جوتیاں میں بابے دی جاندیاں تے ویکھنے مطلب بڑی دی شان سے دسدا کہ میں جاندیاں تے جوتیاں ویکھنیاں آوندیاں نہیں ویکھنیاں پر مرید پھر مرید جو ہوندے نے انہاں دا پیر آ کے بولن نہیں ضرورت نہیں ہوندی وہ ہم کہہ لگے کہ جاندیاں تے ویکھنیاں آوندیاں نہیں ویکھنیاں تے ہن بابے نوں کیویں پوچھاں چلو ایک دن گزریا دو دن گزریا تین دن گزرے ولی سے اللہ پاک ہونے دے ولی اللہ پاک ہونے دے وہ دل کیا بھی جانتے ہیں وہ سے بعد تین دن گزرے آپ نے نا اس سے مرید نے بلایا تے فرمایا فلاں مقام تے ایک دعوت کا پیغام ہے وہ اپنا سامان ساڈا وہ سامان لے آیا وہ مرید میرا دے ریگستان گیا سامان لے واسطے جے میرے سامان کافلے والے کو سامان لے آنا گیا نا تے اس کافلے والے نے خزانہ بھی دیتا پیسے بھی دیتے اور بھی کوئی مددگار دیتا وہ جتیاں بھی دیتیاں یہ ابو سفیان نے ہوا دے مسلیاں وہ مرید پھر حالات ہے کہ وہ جتیاں اتنے کیویں مرید کہنے لگا کہ میرے بابے نے پوچھا کہ حکمت کوئی نہیں وہ بھی نہ دیکھا نا پوچھا کہ جتیاں دعا کو کیویں آئیاں وہ کہنے لگا کہ جتیاں وہ سفاری تمہارے کو کیویں آئیاں بابے دا سردار کو کہنے لگا بابے دا سردار کہنے لگا آج تو دے پہلے اشتا ویلا کہنے لگا اشتا ویلا سی فرمان کے میں مسجد کو گزرتا پیا کہنے لگا میں مسجد کو گزریا سردار کا مسجد جا رہے فرمان لگے مسجد کو پاک جا رہے اچانک سامان بابے والے پاس لو دیا چور پیر لگا میرا سامان لوٹ لیا وہ مرید کہنے لگا اچانک میں تو سے پاک دیا لیا گئی لوگوں سے پاک دیا گئی میں کہ بابا میں اپنے آنے مرید نجفال ہوتے ہیں بابا جی مرید نجفال پیڑا نجفالی بکا لے آج جلدی آگا وہ کہنے لگا بابا دنیا آیا بابا دنیا دنیا آیا آگے بابا نسیہ دے پٹاس بجنیاں نے کہنے لگا کہ چورا نسیہ دے بجنیاں نے چورا سامان ساڑھے کے طور پہ کہنے لگا تو ہاتھے بچے کسے بڑی سامی دا ہاتھ سے کہنے لگا بہت سائی زندہ نے وہ کہنے لگا جی سارے سائی زندہ نے پتہ چلے جنہیں پیر زندہ ہونے نے پتہ چلے جنہیں پیر زندہ ہونے نے وہ پاوے قبر چلے جاتے پاوے دنیا اندر ہوں جنہاں نے پھر پیر قبر اندر بھی زندہ ہونے نے پھر بچا دیندے نے اور پھر بچا دیندے نے اس مطلب بڑیاں حدیثاں اس مطلب وقت بتا دے فرمایا کہ یہ جتیاں اس طرح مرید دسیا کہ جتیاں اس طرح آئی ہیں تو کوسے پاک اللہ مرید سامان بھی لے کے گیا جتیاں بھی لے کے گیا تو سامان لے کے جو کوسے پاک جو گیا تو کوسے پاک نے فرمایا لے آیا جیلت پال لے کے آیا فرمایا کہ نہ سوال کی کیتا کوسے پاک نے فرمایا انہاں کو سوال کی کچھ ایسا مرید پھر ہٹا دیا گیا کہ میں نے سوال انہاں کو کیتا ہے ڈردیا کہ کوسے پاک میرے کو حکمت نہیں پانی تو اسی پاک کی دسیا ہے کوسے پاک نے فرمایا کہ انہاں کو سوال کیتا کہ لگے نے پاک نے جتیاں جاندیاں تے ویکھیاں پاؤندیاں تے ویکھیاں ہن تین دن گزرے جتیاں توڑیاں کافے والے سامان تے کرتے نے وجہ کی ہے کوسے پاک نے فرمایا جاندیاں ویکھیاں جی ویکھیاں آوندیاں لے کے آئے لے کے آیا کتنے دن گزرے فرمایا تین دن گزرے فرمایا بڑی دی ایک کرامت ہو گئی فرمایا بڑی دی ایک کرامت انہاں اوتھے بیٹھ کے آواز ماری میں ایتھوں کرم کر دیتا بابا نہیں گیا جتیاں ٹوٹ گئیاں پتہ چلیا ولیاں دی جتیاں بھی کرم کر دیا ہیں ولیاں دیاں جتیاں بھی کرم کر دی ہیں کہ او اس کے پاس یہ عالمہ دے بھی حاضر نے یہ عالمہ بھی عالم نے یہ عالمہ عالم نے کوئی مسئلہ نہیں سمجھ ہوتا وہ سے پاک ہی بارگاہ آ جاتے کہ آپ کہنے گے مسئلہ دسیا دے پھر وہ سے پاک نے کئی مسائل بیان کر کے آپ دستے ہیں کہ او وہ سے پاک نے نوجوانوں وہ سے پاک نے کئی مسئلہ شیرزہ سنانا وہ سے پاک
آپ نے ایک گلی تو گزر ہویا اس کے بعد گلی سے جا رہے تھے چار کھلے جوان مردے انہوں نے آخیا بابا بڑی گلا کرتا ہے کہ میں مردے زندہ کر دینا پتہ ہے مردہ کون ہوتا ہے کہ ہوئے نہ کہ بابا ویکھیے نا پتہ بھی ہے مردہ ہوتا کی ہے وہ منڈے کہہ رہے کہ صلاح کر رہی کہ ایک لیٹ جائے ہم چادر دے دینے کہ بابے کو آخر گئے تو بابا ویک سی ہے مر گئے تو جنازہ پڑا جا پتہ بھی ہے بابے نے مردہ ہوتا کی ہے بابا جی قریب آئے ایک منڈے نے بچا کے کپڑا دے دیتا بابا جی جب قریب آئے آپ کہہ لگے منڈے کہہ لگے بابا جی اس ساڈا منڈا مر گیا تے نا جاتی والی جنازہ پڑا جاؤ ولی کرنا جوان ہوندے نے اس کے بعد اتنا مطلب ولیاں نہ مذاق فرما لگے ولیاں نہ مذاق نہیں کریدا منڈے کہہ لگے بابا اسا مذاق کیا کیتا ہے ساڈا منڈا مر کے جنازہ پڑا جا اس کے بعد صاحب آپ نے فرمایا صفا سیدھا کر دو جی وہ صفا سیدھا ہو گیا اس کے بعد اس نے دعا لگائی جنازہ پڑھا واسطے اس کے بعد انہوں نے صدا لگائی پانچ تکبیر نماز مولوی چار پتہ اس کے بعد پانچ تکبیر نماز جنازہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے آپ کرتے انہیں کہہ لگے اس کا بابا ٹوٹ گیا اس کا خدا کوئی نہیں اس کے بعد سارے جانے قدم کر لے جا کے کہہ لگے بابا اصل کے بیت المزاق بھی ماسی سارا منڈا دے مر گئے بابا یہ جاتی والی زندہ کر جا اس کے بعد فرمایا میں پانچ تکبیر ہے درباریاں نے وہ بھی چار پڑھ گئے ایک مردے والیاں نے جن کا بوال دیاں نے وہ تے نہیں ہوتا فرما لگے دو تے تکبیر پانچ پڑھیاں نے فرما لگے دو تکبیر پانچ پڑھیاں نے فرمایا میں کیا پڑھ نے سارے اٹھ گئے ایک کیا پڑھ میرے فرمایا ایک کیا پڑھ میرے سے میرا بیٹا پتہ چلے ولی کا نکال اے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ میرے دربار میں کی لے جاتے ہو بھائی اللہ کی پاری تھوڑی ہے نا کہ ولی سیدھا بھی دور کا مقصد بھی سیدھا کر دینے رہے وہ تو حدیث سے بات یاد ہوگی ایک عیسائی اکٹھے ہو کے عیسائی سارے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے آپ کہہ لگے بابا اسا سنیا تو مردے زندہ کر لینا ہے بابا ایک مردہ زندہ کر اسی دیکھیں تو مردہ زندہ کر لینا ہے غوث پاک نے فرمایا تو کیا مردہ زندہ کرا کہہ لگے کہ وہ فلاں جگہ پہ قبرستان ہے اتنے ایک مردہ ہے وہ تو زندہ کر لے غوث پاک نے فرمایا آ جاؤ غوث پاک سارے عیسائیوں دیکھ نہ جو قبرستان آ کے کہہ لگے بابا آپ قبر کا مردہ زندہ کر لے غوث پاک نے فرمایا کہ تو بڑے کئی سال گزر گئے صدیاں گزر گئیں تے فرما لگے سوچ مطلب دسا دینا غوث پاک نے فرمایا میں تانوں دسا ہے بڑیا بڑیا سی یعنی اس کو مدینہ پالی کو نہیں دیوا کوئی صدیاں گزر گئیاں قبر دے اندر ہے غوث پاک فرما لے میں دسا بڑیا کیویں سی فرما لے نماز کیویں پڑھیا سی فرما لے کہ نماز بھی بجاتا سی بیم بجاتا سی فرما لے بیم بجاندے ایک مر گیا میری موت ہو گئی تے فرما لے کہ جی آنکھوں دے بیم بجاتا اٹھ پے سبحان اللہ جی آنکھوں دے ایک بیم بجاتا اٹھ پے وہ سارے ساری حیران رہ گئے یہ بیم جاتا اٹھ پہ کہنے کہ بابا ہمیں تو زندہ کر وہ سپاہ کی مردے تو زندہ کر لگے نو جانا مردے بارے والے کمیں سانا ہے آپ نے قبل قریب آگے فرمایا تو بیز نہیں آپ نے فرمایا تو میں حکم لیتا اس لئے رہانی ہوتا کرونے سی اس لئے رہانی ہوتا زندہ کرنے نے آپ فرمایا تو بیز اللہ اور اللہ نے حکم لیتا جو سپاہ کے فرمایا سارے پھر عیسائیوں نے کلمہ پڑھیا سارے عیسائیوں نے نوجوانوں کو سے پاک بیٹے اتنے ناجپال آؤ تو نہیں کولا حدیث دے دے گا وہ سے پاک آپ ایک دن گھر شام کا وقت ہے آپ گھر دے تک امانت پہ کاتے رہے اپنے گھر کی غارت پہ کاتے رہے ایک چور آیا چور یار وہ سے پاک کے بڑا فقیر کوئی نہیں
وہ تے فقیراں دا شہنشاہ پوری چور اسے بعد گھر کی لانا ہے اور ایتھوں بھی لبنا سی امیر گھر جاتا اسے بعد گھر چور آیا لین کے آیا ہاں اسے بعد گرا امام شریف کہتے تھے نا ہے فقیر نے مگر جڑا امام شریف آپ دا امام شریف 70,000 درہم کا اتنا مہنگا امام شریف آپ نے جڑا کرتا پہننا اتنا مہنگا ایک صحابی نے حضور نے انہوں نے نا ایک بڑی سونی قمیض پہنی بڑی سونی ایک کسی نے پوچھا کہ تو صحابی ہے قمیض بڑی سونی پائی ہے لوگوں کو کھان مارتے ہاں ایک اتنی قمیض مٹن کے بارے میں بولے وچ دیکھا کہ سونا گندا کہنے لگا کھان واسطے پائی اور رب کو کھان واسطے پائی اس دا وہ سے پاک کیا امام شیخ دے ساتھ اتنا مہنگا امام شریف چور آیا اور جیسے خیال کیے کہ یہ میں امام شریف چوری کرنا سبیاں سارے اوپر میری پھر اولاد کے تھے امام شریف بیچ کے پیسے لے لگا ساری سبیاں میری اولاد کھاتی رہے اتنا مہنگا وہ چور آیا ادھی رات کا وقت ہے وہ سے پاک عبادت پہ کرتے ہیں ادھی رات کی مغرب چور کھڑا ہے ہوے نا کیڑا وقت ہوے تے میں امام شریف لے جاواں کیڑا وقت ہوے تے میں امام محمد لے جاواں بابا خوش ہوئے ولی اللہ کے بعد ہو گئے راتاں جاگ کے عبادت کرنے والے ولی جے راتاں جاگ کے اے بات ایویں نہیں لبدے راتاں جاگ کے کرنی ہے راتاں جاگ کے امام لبدے نے کوئی بات ادھی رات کوئی آپ جاگ رہے عبادت الہی پہ کرتے ہیں یہ جو چور دے دل خیال آیا کہ ایویں ہی بابا جی عبادت کرتے رہے رات گزر جائیں گے تو ہوے نا امام بابا نے نماز کا پتہ ہے ہوے نا یہ سامان کھاوا امام شریف چکا لے جاتا اور وہ امام شریف نے پکڑیا اس پال دا لے کے تے باہر آ لگا مدینہ ہو گیا اکھاں دی بینائی چلی گئی واپس آیا اکھاں دی بینائی واپس آ گئی دروازے کو گیا پھر بینائی چلی گئی واپس آیا پھر بینائی آ گئی وہ چار پائی تھے نیچے اسے باری کیا اپنے بار کے گھومتا ہے زیادہ سمجھ نہیں آ رہی دروازے کو جانا اکھاں دی بینائی چلی جاتی ہے زیادہ جو نہیں اس کے ہونا ٹھیک ہو جاتی سمجھ نہیں آ رہی نوجوانوں جو رات گزری سرگی دا ویلا ہویا سرگی دا ویلا ہویا تو اسے بعد دروازے دے باہر دستک ہوئی اسے بعد آواز مار کے فرمایا کیڑا ہے پرواز نہیں میں
این بابے نے بول گیا بابے نے تھپڑ ماریا پیر ماری فرمایا تو مذاق کر رہے بابے نے وہ مرید پڑے پڑے خواجہ کوئی نے چشتی بلایا جا کے کہا بابا واقعی بابا بڑا خطرہ پہ تھوڑے دن گزرے پھر بابا آیا آ کے کہا بابا سننا مطلب حالات پہ بڑے ٹھیک نے فرمایا کتب فرمایا کیا ہے فرمایا فلاں جگہ سے چلا جب کتب اتنے بیٹھا ہے جب وہ آیا نا کتب بلایا آگے کہنے کا بابا جی کوئی شربت لگایا کہنے کا بابا جی اللہ کوئی شربت چیک کرایا جی تھوڑا اور چیک کرایا تھوڑا اور وہ بابا نے ساری دکان ہی خراب کر دی تھی بابا بولیا ہی نہیں فرمایا بابا آپ بولا بھی چل گیا بابا چلیا آیا کہ خودی میں ارادے نہ دینا پر بابا نے بولے کتب بنا دیتا فرمایا بندی پال ہونے نے فرمایا بندہ پالی انہوں نے یہ کرے نا آگے چور جاگے خالدی فرما لگے آگے چور جاگے خالدی مجھے دیکھ کرتے ہیں پتہ چلیا جو اجسیت حق سے دعا کرنے ہیں اس کے بعد صدقہ لے کے جولی میں ضرور پاکے کرتے ہیں ضرور جولی میں پاکے کرتے ہیں اس واسطے سلانہ اس کے بعد نبی سلانہ خوش ہمارا ہے ہر غلط درمیان کی کیوں کمالات ہی بڑھنے ہیں یہ شانیں بڑھیاں نے وہ سے پاک خدا کی شانیں بڑھیاں نے اللہ جب ان مقام دیتے جنہیں راتا اپنا یاریاں لائیاں راتا جاگ میں مالک کی تھی اللہ جب راتا نے پہل دیتا فرمایا بندے تو میرا ہو جا فرمایا بندے تو پھر میرے نال ہوگا بندے زندگی جی کتے گاٹا نہیں پہل دے رہا پھر کتے منگ گاٹا نہیں پیتا پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے ہر وقت کو گاٹے نہیں ہوتے خیرے بھی رہتے رہے اللہ پاک سانو اس پاک دی خیر نے عمل کر دی اس پاک دے حکم دے چلن دی اللہ پاک سانو دی بات پر دی اللہ پاک سانو جیت کم کر دی توفیق عطا فرمائے آمین